مجھے لگتا ہے اگر ان کے ہسبینڈ ایسی بات کر رہے ہیں تو شاید وہ بھی یہی بات کریں گی, جبکہ ان کو بولنا چاہیے. ایک لیڈیز ہونے کی خاطر ہر لڑکی یہی سوچے گی کہ ضروری تو نہیں ہم تیار ہو کر آئے ہیں تو ہمیں ہر مرد دیکھے اور اس کے دل میں ہلچل ہو. ایسا بالکل بھی ضروری نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور مرد کو بھی اپنے جذبات پر قابو رکھنا چاہیے. ہر دفعہ غلطی عورت کی نہیں ہوتی ہے, اور ان کی وائف کو خود احتجاج کرنا چاہیے اس چیز کو لے کر, اور کہنا چاہیے میڈیا میں آ کر کہ میرے ہسبینڈ نے جو کہا وہ غلط تھا. اگر تو واقعی وہ سچی عورت ہیں اور ان کو لگتا ہوگا کہ واقعی جو انہوں نے کہا وہ غلط ہے تو وہ اس کے بارے میں ضرور کہیں گی, لیکن اگر نہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ ذاکر نائک صاحب کا دورہ زیادہ طویل ہوتا جا رہا ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے انہیں گود لے لیا ہے, اڈاپشن کا کوئی سین ہے. آپ نے کسی جگہ پر جانا ہے, کوئی آپ نے اسپیچ کرنی ہے, آپ نے دین حق کی بات بتانی ہے, آپ شو سے پہلے پیسے مانگو گے بھائی مجھے اتنے کا چیک ملے گا پھر میں آؤں گا اور میں دین کی باتیں بتاؤں گا, تو بھائی وہ کیسے حلال ہو گیا؟ آپ دین بیچ رہے ہیں ہمارا. ہاں, تو رہ گئی ان کی مسز کی بات, وہی والا آپ کا سوال کہ جب کوئی بھی بندہ کسی کے خلاف اگینسٹ ہو جاتی ہیں نا چیزیں, ہم میں ایک مسئلہ ہے کہ ہم لوگ نا ہم برداشت کر لیتے ہیں. مطلب وہ آئیں گی, انہوں نے اسٹیج پہ بیٹھنا ہے, انہوں نے بولنا ہے, ہم نے سن لینا ہے. ہمیں حق ہی نہیں دیا گیا, ہمارے پاس اختیار ہی نہیں ہے رسپانس دینے کا. اب کچھ لوگوں کو غصہ بھی آ رہا ہوگا, انہیں بات غلط بھی. وائف اگر آئی ہیں تو وہ کیا, ان کے کیا خیالات ہیں. ادروائز ان کو بالکل بھی اس طرح سے نہیں کہنا چاہیے. میں خود ورکنگ وومن ہوں, ٹھیک ہے. اب ہم اگر اس حلیے میں نکلتے ہیں, اگر تھوڑا بندہ اپنے آپ کو ٹپ ٹاپ کر کے نکلتا ہے نا, تو اس کے لیے بالکل یہ خیال نہیں رکھنا چاہیے کہ یہ وہ کرپٹ ہیں. اور ہم جس گیٹ اپ میں اپنے گھر سے نکلتے ہیں, شام کو اسی گیٹ اپ میں ہم گھر جاتے ہیں. ہمارے گھر والے ہمیں جانتے ہیں کہ یہ کیا ہیں کیا نہیں. ویسے ذاکر نائک کو جانتے ہو؟ جی, میں نے ان کے کچھ اسٹیٹمنٹ مطلب دیکھی ہوئے ہیں ٹی وی پہ. اکثر جو ان کے پروگرامز آتے ہیں, جو میڈیا میں وہ مطلب کوئی بھی انٹرویو وغیرہ دے رہے ہوتے ہیں, لائک کہ میں نے دیکھا گیدرنگ اکٹھی کی ہوئی ہوتی ہے انہوں نے, تو لوگ سوال کرتے ہیں ان سے دین کو لے کر اور وہ اس کے جواب دیتے ہیں. میں نے کافی مطلب اتنا دیکھا ہوا ہے. اچھا, ویسے ذاکر نائک نے اسٹیج سے وہ اتر گئے تھے کہ بھائی نامحرم ہے لڑکیاں, تو وہ محرم نامحرم حرام حلال کا بڑا خیال کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد انٹرویو میں جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ کیا ان کی محرم ہے یا نامحرم, وہاں پر پھر وہ چیز کہاں جاتی ہے؟ یہ بھی پوائنٹ ہے. پھر انہوں نے یہ بھی اپنے وہاں پر بلاتے ہوئے بھی سب عورتوں کو کہیں کہ آپ پردے میں آئیں, آپ لوگ میک اپ نہ کریں, یہاں پر موجود مرد آپ کو دیکھ رہا ہے, پھر تو وہ وہاں پر بھی یہ سب کریں. وہاں پر پھر وہ کیوں اجازت دیتے ہیں سب کو ایسے بیٹھنے کی؟ تو میرا تو خیال ہے یہ سر کو چاہے آپ دور سے دیکھ کر بات کر رہے ہو, چاہے جو آپ کو تعویذ دیتا ہے حفاظت کا, عالم یا مولوی, خود اس نے اپنی حفاظت کے لیے کوئی 20-25 گارڈ رکھے ہوتے ہیں. تو مطلب اس کو آپ کیا کہو گے اس کو؟ بھائی ہمیں صحیح والا دین بتاؤ جو ہمارا دین ہے, کہ ہمیں وہ دین سکھانے کے ہم سے پیسے لیتے ہیں, اور وہ پیسے اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ آج ان کی جائیدادیں ہیں, ان کے برانڈز ہیں, ان کے شاپنگ مالز ہیں. اور السلام علیکم ویورز, میں آپ کی ہوسٹ نمرا, آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا یوٹیوب چینل. آج ہم بات کرنے والے ہیں جب سے ذاکر نائک کی پاکستان کے اندر انٹری ہوئی ہے, کنٹروورسیز کی لائن لگ چکی ہے. اس وقت پاکستان کے ویمن, مولوی, ملا, میڈیا, جرنلسٹ, نان مسلمز, ہر کوئی ذاکر نائک کے اگینسٹ سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں. انہوں نے بہت سی غلط سٹیٹمنٹس بھی پاکستان کے اندر آ کر پارس کی ہیں, اور ریسنٹلی انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کی اہلیہ یعنی کہ ان کی بیوی, ان کی وائف فرحت نائک بھی پاکستان آ رہی ہیں اسلامک لیکچرز دینے, اور کچھ ڈیولپمنٹ کے چکر میں ان کی اہلیہ کی بھی پاکستان کے اندر انٹری ہو چکی ہے. بحریہ ٹاؤن کے اندر ان کا ایک جلسہ بھی ہو چکا ہے. لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ جتنی کنٹروورسیز ذاکر نائک نے کریٹ کی ہیں, یہاں پر پیدا کی ہیں, جتنا ان کے خلاف ہمارا معاشرہ ہو چکا ہے, کیا ان کی اہلیہ یہاں پر آ کر کوئی پیس پلانے والا کام کریں گی, یا پھر وہ بھی اینٹی ویمن سٹیٹمنٹ دیں گے, ایکسٹریمزم کو پروموٹ کریں گی, سیپریٹزم کو پروموٹ کریں گی, یا ان کے خلاف بھی ہمیں پورا میڈیا ہوتا ہوا دکھے گا؟ جس طریقے سے ذاکر نائک نے بازاری عورتوں کا ٹائٹل ان میرڈ ویمن کو دیا, کیا ان کی اہلیہ اب یہاں پر آئی ہیں وہ ویمن کے حق میں کوئی بات کریں گی, یا پھر اپنے ہی شوہر کو ڈیفینڈ کریں گی؟ عوام سے ان کی رائے لیتے ہیں, ملتے ہیں ویڈیو کے اینڈ پہ. اگر آپ مجھ سے ریمارکس لیں گی ان کے بارے میں, تو میں نے ابھی تک ان کا کوئی ہے پاکستان میں جو انہوں نے یہ گورنر ہاؤس آئے ہیں, اور بھی جہاں پہ بھی انہوں نے, کراچی بھی شاید وہ رکے ہیں, میں نے ابھی تک ان کی کوئی ایز سچ ویڈیو نہیں دیکھی. کہ مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے اس طرح کے فیمیلز کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال کیے ہیں. اور نے کہا ان میرڈ ویمن جو بھی جتنی بھی عورتیں ہیں وہ بازاری عورتیں ہیں. یہ ان کا کہنا بہت غلط ہے. دیکھیں وہ اس طرح سے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ان میرڈ ویمن ہماری بھی بیٹیاں ہیں. اب جب تک ان کی شادی نہیں ہوتی تو ہم کیا ان کو کہیں کہ یہ بازاری عورتیں ہیں؟ یہ بہت غلط الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں. اور میں خود اس چیز کی, جب مجھے آپ نے بتایا نا, تو مجھے شدید ان کے اوپر اس چیز کا ایک رنج ہے, غم ہے کہ انہوں نے ایسے کیوں کہا. ایز اے اسکالر وہ بہت فیمس ہیں,
اور شاید میں ان کو تھوڑا لائک کرتی بھی تھی اس سے پہلے کہ اسی حوالے سے کہ وہ ایک بہت اچھے اسکالر ہیں، لیکن اگر وہ اس طرح کے ریمارکس دیتے ہیں تو پھر میرے لیے ان کی رائے بدل گئی ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ میک اپ میں جو لڑکیاں ہوتی ہیں ان کو 20 منٹ تک کوئی مرد دیکھے اور ان کو کچھ نہ ہونا، ان کے دل میں ہلچل نہ ہو تو وہ ڈاکٹر کے پاس جائیں، ماہر نفسیات کے پاس جائیں۔ جو بندہ اس طرح کی باتیں پبلکلی بیٹھ کر پاکستان کے اندر کر رہا ہے، اب ان کی اہلیہ پاکستان کے اندر آئی ہیں، کیا کہتے ہیں آپ کہ وہ بھی مزید کنٹروورسی کریٹ کریں گی یا کچھ امن دیکھ سکتے ہیں ہم؟ میرے خیال سے ان کو ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ میں ویسے آج خود دیکھتی ہوں سوشل میڈیا پہ ان کا نکالتی ہوں اور دیکھتی ہوں ان کی وائف اگر آئی ہیں تو وہ ان کے کیا خیالات ہیں۔ ادروائز ان کو بالکل بھی اس طرح سے نہیں کہنا چاہیے۔ میں خود ورکنگ وومن ہوں، ٹھیک ہے۔ اب ہم اگر اس حلیے میں نکلتے ہیں، اگر تھوڑا بندہ اپنے آپ کو ٹپ ٹاپ کر کے نکلتا ہے نا، تو اس کے لیے بالکل یہ خیال نہیں رکھنا چاہیے کہ یہ وہ کرپٹ ہیں خواتین یا وہ اچھی نہیں ہیں۔ ایک امیج قائم کی ہوئی ہوتی ہے لڑکیوں کے لیے یا خواتین کے لیے، جو کام کرتی ہیں وہ خواتین اچھی نہیں ہوتی، لیکن یہ غلط ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ اور ہم جس گیٹ اپ میں اپنے گھر سے نکلتے ہیں، شام کو اسی گیٹ اپ میں ہم گھر جاتے ہیں، ہمارے گھر والے ہمیں جانتے ہیں کہ یہ کیا ہیں کیا نہیں۔ اور ویسے بھی دوسرے لوگوں کو اس طرح کی رائے دینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ فیمیلز ان کے گھروں میں بھی ہوتی ہوں گی، لیکن وہ اس طرح سے الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں تو وہ تو بہت غلط بات ہے۔ آگے ان کی وائف کا دیکھتے ہیں وہ کیا کرتی ہیں۔ اچھا، ان کی وائف فرحت وہ آ چکی ہیں پاکستان کے اندر اور بحریہ ٹاؤن کے اندر ان کا ایک ایک میٹنگ بھی ان کی ہو چکی ہے، جہاں پر یہ کہا گیا تھا کہ کوئی سیل فونز نہیں لے کر جائے گا، کوئی اپنے بچوں کو نہیں لے کے جائے گا۔ لیکن جب میں نے انٹرنیٹ پر سرچ کیا تو مجھے پراپر ان کی پکچرز بھی ملی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہمارے ساتھ پرینک تو نہیں ہو رہا کہیں؟ دیکھیں، یہ میں نے تو خود یہ بات کہی ہے کہ میں بھی انٹرنیٹ پہ سرچ کرتی ہوں، آج کروں گی، اور اس انٹرویو کے بعد تو خاص طور پہ میں جا کے سرچ کروں گی کہ انہوں نے پاکستان میں آنے کے بعد کیا کہا ہے اور ان کی وائف اب کیا کر رہی ہیں۔ تو باقی اب تو سوشل میڈیا اتنا ایڈوانس ہو گیا ہوا ہے، یہ اس طرح سے دیکھیں اس کے مس یوز بھی ہیں، اور یہ بندے کی اپنی چوائس ہوتی ہے وہ کس طرف کو جاتا ہے۔ تو ان کی وائف کو بھی دیکھ لیتے ہیں کیا کہہ رہی ہیں وہ، اور اگر انہوں نے بھی اس طرح کی ایک میٹنگ میں کر چکی ہوئی ہیں بیہیو شو، تو یہ افسوس ہے، افسوسناک بات ہے۔ ہاں، تو پھر ان کو ایز اے اسٹیٹ گیسٹ پاکستان پھر بلانا چاہیے۔ جو بندہ اتنی نیگیٹیوٹی اور ہماری عوام کو بھڑکا رہا ہے، ویسے ہی آپ کو پتہ ہے کہ ویمن پر اٹیک کرنے والے لوگ یہاں زیادہ ہوتے ہیں۔ زیادہ ہیں، بالکل بالکل یہ بالکل ہیں، اور جب تک میں سنوں گی نہیں تو میں آپ کو کیا آپ کے لیے میں جواب دوں ادھر اس چیز کا۔ میں آج ضرور ان کے لیے کوئی نہ کوئی سرچ کروں گی، ادروائز ان کو اس طرح کی نیگیٹیوٹی نہیں پھیلانی چاہیے پاکستان میں، خاص طور پہ وہ ایز اے گیسٹ آئے ہیں، اور اسلام میں اور بہت سارے ٹاپکس ہیں جن پہ وہ بات کر سکتے تھے، وہ بیانات دے سکتے تھے۔ وہ اگر مسلم کہنے کہ جو ہماری نیو جنریشن ہے اس کو کوئی ہدایت آمیز باتیں کر کے اس کو اسلام کی طرف راغب کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے میرے خیال سے خواتین سے ہٹ کے ان کو ٹاپکس استعمال کرنے چاہیے تھے، خواتین کو بیچ میں کرٹیسائز نہیں کرنا چاہیے۔ تھینک یو سو مچ۔ مجھے لگتا ہے اگر ان کے ہسبینڈ ایسی بات کر رہے ہیں تو شاید وہ بھی یہی بات کریں گی، جبکہ ان کو بولنا چاہیے ایک لیڈیز ہونے کی خاطر۔ ہر لڑکی یہی سوچے گی کہ ضروری تو نہیں ہم تیار ہو کر آئے ہیں تو ہمیں ہر مرد دیکھے اور اس کے دل میں ہلچل ہو، ایسا بالکل بھی ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور مرد کو بھی اپنے جذبات پر قابو رکھنا چاہیے۔ ہر دفعہ غلطی عورت کی نہیں ہوتی ہے، بیسیکلی مرد کی بھی ہوتی ہے، اور اسی سے اس کی تربیت واضح ہوتی ہے کہ اس کی تربیت کیسی کی گئی ہے۔ تو بیسیکلی میں یہ کہنا چاہوں گی اگر انہوں نے ایسا کہا تو بہت غلط کہا ہے، انہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، اور ان کی وائف کو خود احتجاج کرنا چاہیے اس چیز کو لے کر، اور کہنا چاہیے میڈیا میں آ کر کہ میرے ہسبینڈ نے جو کہا وہ غلط تھا۔ وہ ایسا کہہ سکتی ہیں کیا؟ یہ تو انہیں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اگر تو واقعی وہ سچی عورت ہیں اور ان کو لگتا ہوگا کہ واقعی جو انہوں نے کہا وہ غلط ہے تو وہ اس کے بارے میں ضرور کہیں گی، لیکن اگر نہیں تو پھر یہ ان پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں میری اہلیہ بہت زیادہ اچھی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ان کی اہلیہ، ان کی جو وائف ہے، وہ ان کی امیدوں پر، ان کی جتنی بھی کنڈیشنز ہیں وہ پوری اترتی ہیں ان پر۔ آپ کو کیا لگتا ہے وہ پاکستان کے اندر آئی ہیں تو کوئی آپ کو لگتا ہے کہ وہ بھی اسی طرح کی کنٹروورسیز پاکستان کے اندر کریٹ کریں گے؟ جتنی ہیٹ ذاکر نائک کو مل رہی ہے ویمن کی طرف سے، مولویوں کی طرف سے، جرنلسٹ کی طرف سے، میڈیا کی طرف سے، آپ کو لگتا ہے کہ اس میں ان کی وائف جو ہے وہ تھوڑی کمی لا سکتی ہے؟ ہاں ضرور، ایک عورت چاہے تو کیوں نہیں ہو سکتا ہے، اگر وہ سمجھانے پڑھائیں کہ آپ یہ جو بیان دے رہے ہیں یہ ایک عورت نہیں ساری عورتوں کے بارے میں ہے تو کیا کر سکتی ہیں، بٹ اگر وہ کرنا چاہیں تو وہی بات آگے کہ اگر آپ کچھ کرنا نہیں چاہیں گی، آپ کو لگتا ہے انہوں نے بالکل ٹھیک کہا تو پھر تو آپ ڈیفینڈ ہی نہیں کریں گی نا، آپ تو کہیں گی جو انہوں نے کہہ دیا وہ ٹھیک ہے۔ لیکن ذاکر نائک عورتوں کے سنتے نہیں ہیں، اگر ان سے کوئی عورت سوال بھی پوچھے وہ ایسا ایگریشن ڈالتے ہیں کہ نیکسٹ سوال نہ پوچھے کوئی بھی۔
تو یہ پھر وہی بات ہوتی ہے کہ اگلے کو بولنے کا موقع نہ دینا اور خود بولی جانا, تو پھر تو اگلا بندہ سوال کرے گا ہی نہیں. تو وہ ایسی بات نہ ہی کریں تو بہتر ہے, میں تو یہی کہوں گی. میرا پوائنٹ آپ سمجھی نہیں, میں بیسیکلی ان کی وائف کے بارے میں ہی بات کر رہی ہوں کہ وہ اب پاکستان آئی ہیں, ٹھیک ہے. آپ کو لگتا ہے کہ وہ اپنے بیانات سے پاکستان میں کوئی بہتری لا سکتی ہیں یا وہ بھی اینٹی ویمن اسٹیٹمنٹ ہی دیں گی؟ مجھے لگتا ہے ان کو لانی چاہیے. یہ تو مجھے نہیں پتا کہ ان کے ذہن میں اور دل میں کیا ہے, یہ تو وہی جانتی ہیں کہ وہ لانا چاہتی ہیں یا نہیں. لیکن اگر وہ چاہیں تو اپنے ہسبینڈ کے بیان کے اوپر کچھ نہ کچھ کہہ کر اس کو کلیئر کر سکتی ہیں اور کہہ سکتی ہیں کہ وومن رائٹس کے بارے میں یہ سب چاہتی ہوں یا یہ سب غلط ہوا. ویمن رائٹس. آپ ویسے ذاکر نائک کو جانتے ہو؟ جی, میں نے ان کے کچھ اسٹیٹمنٹ مطلب دیکھی ہوئے ہیں ٹی وی پہ, اکثر جو ان کے پروگرامز آتے ہیں, جو میڈیا میں وہ مطلب کوئی بھی انٹرویو وغیرہ دے رہے ہوتے ہیں, لائک کہ میں نے دیکھا گیدرنگ اکٹھی کی ہوئی ہوتی ہے انہوں نے, تو لوگ سوال کرتے ہیں ان سے دین کو لے کر اور وہ اس کے جواب دیتے ہیں. میں نے کافی مطلب اتنا دیکھا ہوا ہے. اچھا, ویسے ذاکر نائک نے اسٹیج سے وہ اتر گئے تھے کہ بھائی نامحرم ہے لڑکیاں, تو وہ محرم نامحرم حرام حلال کا بڑا خیال کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد انٹرویو میں جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ کیا ان کی محرم ہے یا نامحرم, وہاں پر پھر وہ چیز کہاں جاتی ہے؟ یہ بھی پوائنٹ ہے. پھر انہوں نے یہ بھی اپنے وہاں پر بلاتے ہوئے بھی سب عورتوں کو کہیں کہ آپ پردے میں آئیں, آپ لوگ میک اپ نہ کریں, یہاں پر موجود مرد آپ کو دیکھ رہا ہے, پھر تو وہ وہاں پر بھی یہ سب کریں. وہاں پر پھر وہ کیوں اجازت دیتے ہیں سب کو ایسے بیٹھنے کی؟ تو میرا تو خیال ہے یہ سب کو, چاہے آپ دور سے دیکھ کر بات کر رہے ہو, چاہے وہ آپ کے پاس اسٹیج پر ہو, تو وہ تو پھر کنڈیشن چینج کر دیتے ہیں ذاکر نائک. جی, ایسوں کی جب خود بیویاں اور بچے ایسی حرکت کرتے ہیں تو پھر وہ لوگ اس چیز کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں انہوں نے اچھا کام کیا ہے, مگر جب دوسروں کے بچے کر لیں تو ان کو لگتا غلط ہو گیا بہت. ان کی اہلیہ کا جہاں پر اسپیچ ہوئی ہے بحریہ ٹاؤن کے اندر, باقاعدہ یہ بولا گیا تھا کہ سیل فونز نہیں الاؤ ہیں تاکہ کوئی ان کی پکچر نہ کلک کر لے, ویڈیو نہ بنا لے, چھوٹے بچے تک الاؤ نہیں ہے. گیدرنگ میں میل تھے, فیمیلز تھیں حالی یا فیمیلز تھیں, اور ان میں وہ کھڑی ہو کر یہ بات کر رہی تھیں, تو انہوں نے کیا کہا اپنے ہسبینڈ کے بارے میں, کیا ڈیفینڈ, ہسبینڈ کے بارے میں تو کچھ بھی نہیں کہا, بس اپنے خود ہی سے بھی بیان دیا. لیکن میرا پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ جب میں نے سرچ کیا ان کی بیگم کے بارے میں انٹرنیٹ پر, تو مجھے ان کی پکچرز ملی. پھر تو ان کے وہی کہنا چاہیے جو ہم لوگوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں, اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتی, مجھے جانا ہے. اوکے, چلیے, تھینک یو. سب سے پہلے تو یہ کہ ذاکر نائک صاحب کا دورہ زیادہ طویل ہوتا جا رہا ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے انہیں گود لے لیا ہے, اڈاپشن کا کوئی سین ہے, مطلب بس ٹھیک ہے آپ آئیں, آپ چلے جائیں. اب مطلب اتنا ہمیں نہیں چاہیے بھائی, ہمارے پاس خود کے بڑے اچھے اچھے عالم ہیں, مفتی ہیں, اور ہم کلمے والے, دین والے, ہم ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں, اور ہمیں شاید بہترین طریقے سے اپنی چیزیں پتہ ہے کہ ہم نے کس طرح سے اپنے دین پر چلنا ہے. تو ابھی جیسا کہ سننے میں آ رہا ہے کہ ان کی مسز بھی آ گئی ہے, تو میرا یہی خیال ہے کہ وہ پرماننٹ یہاں پر آ رہے ہیں, اور وہ یہاں پر آ رہے ہیں تو پھر ہمیں کہیں اور چلے جانا چاہیے. انہوں نے بڑی بدتمیزی کی ہے, انہوں نے کہا میرے پیچھے 15 ملک لگے ہوئے ہیں, میں پاکستان کی سٹیزن شپ لوں گا. 15 ملک لگے ہوئے ہیں, وہ ان کو رہائش یا اپنا پاسپورٹ یا اپنی وہ جو ہے شناخت دینے کے لیے نہیں لگے ہوں گے, کسی اور کام کے لیے لگے ہوں گے. اب بتانے کا کون بتاتا ہے. لیکن آپ اگر کسی پہ اٹھ کر پوائنٹ اٹھاؤ گے, آپ عورتوں کے بارے میں بات کرو گے, آپ حق کی تو بات ہی نہیں کرتے, آپ رائٹس کی بات کرو نا. آپ پردے کا بتا رہے ہوتے ہو. مصیبت یہ ہے کہ یہ لوگ صرف دین کو, اسلام کو اس جگہ پہ یوز کرتے ہیں جہاں پر ان کا اپنا مطلب ہو. ادروائز یہ نہیں بتاتے. بھائی کتنے عالم مفتی ہیں بات کرتے ہیں عورت کے رائٹ پہ کہ بیوی سے کھانا نہیں بنوانا چاہیے, بیوی سوئی ہے تو شور نہیں کرنا چاہیے, بیوی پہ ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے. تو ان چیزوں کی طرف تو آپ آتے ہی نہیں ہیں. آپ آ جاتے ہیں مڑ آ کے جی دوپٹہ نہیں کیا ہوا. اب جو بندی گھر سے نکلی ہوئی اس کے 100 مسائل ہیں, اس کو گھر بیٹھی کو دو. میں یہاں پہ ایک بڑی اہم مثال دوں گی کہ ایک جسم فروش عورت ہے یا ایک کرائے پہ چلنے والی عورت ہے. وہ کرائے پر چلتی ہے, وہ جسم فروشی کرتی ہے, اور اس کو پیسے دیے جاتے ہیں, اور پیسے کون دیتا ہے؟ مرد دیتا ہے. وہ مرد اس کو ایسے ہی تو پیسے نہیں دیتا. مرد کے سامنے غریب عورت کھڑی ہوئی ہے, وہ اس کو پیسے دے دے, ہیلپ کر دے نا, اللہ کی رضا کے لیے کر دے, تو اپنے مطلب کے لیے ہیلپ بھی کرتے ہیں. تو عورت کے لیے جگہ چھوڑی کون سی ہے؟ بیویاں گھروں میں 10-10 بچے پیدا کر لیتے ہیں, وہ بیچاریاں بچے سنبھالتی ہیں, بیوی ٹائم نہیں دیتی, میں دوسری شادی کر رہا ہوں. مطلب کس طرح سے آپ کو اپنے گھر میں اپنی نسل بڑھانے کے لیے بھی بچے بھی پیدا کرنے ہیں. آپ نے ان بچوں کی خدمت بھی بیوی سے کروانی ہے, ماں باپ بہن بھائیوں کی بھی خدمت کروانی ہے, اوپر سے پھر آپ نے بیوی کو چیٹ بھی کرنا ہے, باہر بھی نکلنا ہے. ہمارے مفتی عالم اس پہ کیوں نہیں بات کرتے؟ بھائی اس پہ روشنی ڈالیں. یہ ہے عورت کے رائٹس اور عورت کے حقوق. پردہ ٹھیک ہے, ہم
पे सवाल उठता है कि औरत बेपर्दा घर से ना निकले। औरत कोई भी निकली है, उसके पीछे 100 मजबूरियाँ हैं, किसी का बाप नहीं है, किसी का भाई नहीं, और किसी के शौहर ने उसे मजबूर किया है। अच्छा मुझे ये बताएं, जाकिर नाइक को सुनने के बाद तो मुझे पाकिस्तान के मौलवी 100 दर्जे बेहतर लग रहे हैं उनसे। जिस तरह की उन्होंने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दिए, हमारे मुफ्ती हमारे मौलाना भी अब उनके खिलाफ हो गए हैं। एटलीस्ट इस बात की खुशी है कि वो आवाज़ उठा रहे हैं कि ये गलत बातें करें यहाँ आकर। अपनी अहलिया की बहुत तारीफ़ करते रहते हैं जाकिर नाइक। अब वो पाकिस्तान आई हैं और उन्होंने कहा कि ना तो मेरे जलसे के अंदर कोई सेल फ़ोन लेकर आए, ना तो मेरे जो है वो किसी के बच्चे मुझे जो है वो नज़र आए जलसे के अंदर, क्योंकि कोई भी वीडियो और पिक्चर वगैरह क्लिक कर देता है। जबकि जब मैंने सर्च किया उनके बारे में, गूगल किया, तो मुझे उनकी पिक्चर्स जो थी वो मिली, इंटरनेट पर मिली। तो आपको वो रजामंदी से बनवाई गई थी ना, वो प्रॉपर शूट होगा ना भाई। मुसीबत ये है फिर वही बात कि हमारे आलिम साहब, मुफ्ती साहब जो हमारे हैं, भाई आपको पता है कि इस्लाम आपको मना देता है कि मुफ्ती आलिम में दीन सिखाने वाला है, वो सियासत में आकर गलत कमेंट्स कैसे कर सकता है, वो सियासत में आकर करप्शन कैसे कर सकता है। हमारे आलिम मुफ्ती देख लो, सारे हर बंदे का सियासी ताल्लुकात निकल आते हैं। फिर हमारे जो मुफ्ती हैं, आलिम हैं, उनकी इतनी प्रॉपर्टियाँ हैं कि हमें वो दीन सिखाने के हमसे पैसे लेते हैं, और वो पैसे इतने ज़्यादा होते हैं कि आज उनकी जायदादें हैं, उनके ब्रांड्स हैं, उनके शॉपिंग मॉल्स हैं, और उनके मुल्क के लोग कहाँ पे खड़े हैं, वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। तो इस तरफ को आएँ, जो हक़ है वो सिखाएँ, जो सच की बात है। आपने सिराते मुस्तकीम पे चलना है, आपने अपने नबी के रास्ते पे चलना है, तो आप वैसी ज़िंदगी गुजारें ना जैसी उनकी ज़िंदगी थी। आपने आप हमारे नबी ने तो हमेशा दुआ मांगी अपनी उम्मत के लिए, अपने लोगों के लिए, तो आपने बीवियों के साथ भी हुस्न सलूक किया। उसने सलूक किया। तो आपका अपना घर में बस आ जाते हैं बैठ के एक ही बात के, ओए औरत ख़राब है, औरत गलत है, ये ना हो वो ना हो। दीन को सिर्फ अपने मतलब और अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ पे, वो चाहे कोई भी मुफ्ती आलिम है। और हमारे पास तो अपने इस तरह के बड़े स्यापे हैं, तो सर हमें तो, मेरा तो मशवरा यही है कि बस हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते इस तरह की चीज़ें। माशाल्लाह जाकिर नाइक के पास तो पैसे बहुत हैं, वो तो 4-4 शादियाँ अफोर्ड कर सकते हैं, एसीओ में, वो लैंड क्रूज़र वगैरह में तो वो घूमते हैं। अब वो यहाँ पर खड़े होकर ये कहें कि अनमैरिड वेमेन जो है वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, तो मेरा ख्याल है उनकी, आपको क्या लगता है उनकी अहलिया यहाँ पर आई हैं कि जितनी उनको हेट इस स्टेटमेंट के बाद मिल रही है, क्या वो अपने शोहर की इस स्टेटमेंट को दुरुस्त कर पाएंगी, या फिर मज़ीद क्रिटिसिज्म हमें देखने को मिलेगा कि उनकी अहलिया के लिए भी क्रिटिसिज्म ही आ रही है पाकिस्तानी अवाम की तरफ, वो भी ऐसी स्टेटमेंट दे रही हैं? जाकिर नाइक साहब से ना हमारा मजहबी रिश्ता है, दीन का रिश्ता है, ठीक है। हम मुसलमान हैं, वो मुसलमान हैं। अब हमारा दीन क्या सिखाता है कि प्यार करो, मोहब्बत करो, भाईचारा हो, ठीक है। अब आप लैंड क्रूज़र में घूम रहे हो, आप जो है बड़ी बड़ी गाड़ियों में, एसीओ में घूम रहे हो, आपको बाहर जो रोड पर फुटपाथ पर बैठा है बंदा, उसकी तकलीफ़ नहीं महसूस होगी। आपने दीन पे चलना है, आपने हमें हक बात सिखानी है। आप पहले अपनी ज़िंदगी तो बदलो, आप एक सादा और आम ज़िंदगी गुजारो, फिर ही आप दूसरों को तलकीन करो ना। हमारे आलिम मुफ्ती अपनी उनकी ज़िंदगियाँ आप देख लो, बंदा कहता है, मौलवियों को देख के लोगों को दौरे पड़ रहे हैं कि यार इसने वो प्रोडो ले ली, इसने वो गाड़ी ले ली, इसने इतनी प्रॉपर्टी बना ली, इसने ये ब्रांड बना लिया। मतलब आप यकीन करें कि कुछ लोगों के ब्रांड्स हैं, और मैं कहती हूँ कि माड़ा बंदा तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। भाई आपने ब्रांड बनाना है, आप उन लोगों के लिए बनाओ जो ख़रीद नहीं सकते। 3600 तो गार्ड होते हैं पीछे, अगर वो बाहर निकल जाए तो ऐसा ही है ना। मतलब वो एक मैंने कहीं पढ़ा था बड़ा कि जो आपको तावीज़ देता है हिफाजत का, आलिम या मौलवी, खुद उसने अपनी हिफाजत के लिए कोई 20-25 गार्ड रखे होते हैं। तो मतलब इसको आप क्या कहोगे इसको? भाई हमें सही वाला दीन बताओ जो हमारा दीन है, वरना किसी से आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास कुरान पढ़ा हुआ है, आपके पास आपके नबी की ज़िंदगी पड़ी हुई है, आप उसको देखो, आप उसके मुताबिक चलो। ये लोग असल में गुमराह करने के लिए आते हैं, खुद जिनकी अपनी ज़िंदगी सिराते मुस्तकीम पर नहीं है, और हमें इन्होंने सिराते मुस्तकीम पर चलाना है। आपको पता है कि उनकी अहलिया पर और जाकिर नाइक पर मनी लॉन्ड्रिंग के कितने केस हैं? वही तो चीज़ कह रही हूँ कि भाई बांट दो, सब खैरात करो, अपने अल्लाह के रास्ते में खैरात करो, सदका करो, जो सबसे अफजल इबादत है। गरीबों को दो, आओ हमसे मिलो, बैठो। भाई आपको अप्रोच करना इतना मुश्किल है? आप आलम दीन हो, आपसे सवाल करना इतना मुश्किल है? सवाल करना जुर्म बन जाता है। क्यों भाई? आप अगर दीन की बका के लिए निकले हो, दीन फैलाने को निकले हो, तो दीन फैलाने वालों से तो जो जैसी चाहे राय ले सकता है ना, अपने जिसके ज़हन में जो शक व शुबहात, जो सवाल होते हैं वो पूछ सकता है। तो आप तो दीन के लिए निकले हो, तो आप बताओ हक सच।
100% आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं एक सवाल बार बार कर रही हूँ और वो वहीं पर अड़ा हुआ है, और ये मेरा आखिरी सवाल है कि क्या उनकी अहलिया कुछ पीस क्रिएट कर पाएंगी जितनी कंट्रोवर्सीज। देखिए, हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया भी इस वक्त बजा रहा है जाकिर नाइक को, हमारे मौलवी भी बजा रहे हैं, हमारी पब्लिक भी बजा रही है। उनकी अहलिया कुछ बीच में पीस का काम कर सकती है, या फिर वो ये साबित करेंगे वो जाकिर नाइक की ही अहलिया है? आप मेरी बात सुने ना, जब सारा मीडिया बजा रहा है, पूरी पब्लिक बजा रही है, तो वो यहाँ पे कर क्या रहे हैं? फिर अमन पीस टीवी वाला पीस यहाँ फैला रहे हैं उनके मुताबिक। वो यहाँ पे कर क्या रहे हैं? पीस फैला रहे हैं ना। पीस आपको सोशल मीडिया पर, आपको मीडिया पर, हर जगह पर नज़र आ रहा होगा। भाई आपसे लोग तंग आ गए 10 दिनों में, तो आपको चलते बनना चाहिए। और जहाँ तक सवाल रह गया आपका कि उनकी मिसेज यूट्यूब पे काम करते हो ना, उनके मुताबिक आपकी और मेरी कमाई हराम है। और ब्रांड्स बनाकर दुगने रेट्स लेना और दीन फैलाने के, आपने कॉन्ट्रैक्ट करने हैं, आपने पैसे लेने कि मैं वहाँ उस जगह पे आकर चंदा लेते हैं, चंदा तो चलो छोड़ दो वो तो कुछ लोग आदत से मजबूर होते हैं, लेकिन आपने किसी जगह पर जाना है, कोई आपने स्पीच करनी है, आपने दीन हक की बात बतानी है, आप शो से पहले पैसे मांगोगे, भाई मुझे इतने का चेक मिलेगा फिर मैं आऊँगा और मैं दीन की बातें बताऊँगा, तो भाई वो कैसे हलाल हो गया? आप दीन बेच रहे हैं हमारा। हाँ, तो रहेगी उनकी मिसिस की बात, वही वाला आपका सवाल कि जब कोई भी बंदा किसी के खिलाफ अगेंस्ट हो जाती है ना चीज़ें, हम में एक मसला है कि हम लोग ना, हम बर्दाश्त कर लेते हैं। मतलब वो आएंगी, उन्होंने स्टेज पे बैठना है, उन्होंने बोलना है, हमने सुन लेना है, हमें हक ही नहीं दिया गया, हमारे पास इख्तियार ही नहीं है रिस्पांस देने का। अब कुछ लोगों को गुस्सा भी आ रहा होगा, उन्हें बात गलत भी लग रही होगी। माइक बंद करवा देते हैं जाकिर नाइक, तो इसका माइक बंद करो, मैं बदतमीज से बात नहीं करूँ। हाँ, तो ये रवैया है ज़रा अपनी पब्लिक को, भाई आपसे वो सवाल कर रहा है तो आप पूछो। तो बहुत ऐसे भी चीज़ें हमने पहले भी बहुत फेस की हैं और ये भी हमें करनी पड़नी है, और बस अल्लाह ही है हम पर और हमारा हामी नासिर कि हमें अल्लाह पाक कोई सही वाला बंदा दे दो प्लीज़। थैंक यू सो मच।